وقت تو گزرتا ہی رہتا ہے نا؟ کوئی چاہے یا نہ چاہے اگلے 365 دن تو گزر ہی جائیں گے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وقت گزرے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس گزرتے وقت کے ساتھ کوئی خود کو بدلتا ہے یا ویسا ہی رہتا ہے۔ تو ذرا اس بارے میں سوچیں، آج سے ٹھیک 1 سال بعد جب کیلنڈر پر یہی تاریخ آئے گی تو کیا انسان وہی ہوگا جو آج ہے؟ کیا اس کے حالات، اس کی سوچ اور اس کا لائف سٹائل بالکل ویسا ہی ہوگا، یا وہ ایک مکمل طور پر نئی اور بہتر شخصیت میں ڈھل چکا ہوگا؟ دیکھیں، دنیا میں ایک بہت بڑی تقسیم ہے۔ تقریباً 95% لوگ صرف خواہش کرتے ہیں، کاش وہ امیر ہوتے، کاش وہ صحت مند ہوتے، کاش وہ کامیاب ہوتے۔ لیکن جو ٹاپ کے 5% لوگ ہیں نا، وہ خواہش نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور فیصلہ کرنے کا مطلب ہے کہ واپسی کے سارے راستے بند کر کے صرف آگے بڑھنا۔ تو یہ تبدیلی کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے اور سب سے اہم ستون سے، یعنی اپنی سوچ، اپنی ذہنیت پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے سے۔ اور اس کا پہلا قدم ہے ایک بہت ہی طاقتور آئیڈیا جسے کہتے ہیں ایکسٹریم اونرشپ۔ یہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ کسی کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کی 100% ذمہ داری صرف اور صرف اسی شخص کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اکثر لوگ اپنی ناکامیوں کا الزام حکومت پر، والدین پر یا قسمت پر ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، یہ آسان راستہ ہے، لیکن یہ رویہ انسان کو ایک مظلوم بنا دیتا ہے۔ جس لمحے کو یہ مان لیتا ہے کہ میری زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں خود بیٹھا ہوں، اسی لمحے الزام تراشی ختم ہو جاتی ہے اور حل نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل سیدھی اور صاف ہے کہ جب تک کوئی خود کو حالات کا مارا ہوا یا مظلوم سمجھتا رہے گا، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کا فاتح نہیں بن سکتا۔ طاقت کی طرف پہلا قدم ہی ذمہ داری قبول کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک عملی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اگلے 365 دن کے لیے کوئی شکایت نہ کرنے کا چیلنج۔ اگر زندگی میں کچھ غلط ہے تو 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے یا پھر اسے ویسا ہی قبول کر لیا جائے۔ شکایت کرنا صرف توانائی ضائع کرتا ہے اور دماغ کو مسائل میں الجھائے رکھتا ہے، حل کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اچھا، تو ذہنیت تو ٹھیک ہو گئی، اب آگے کیا؟ اب آتا ہے دوسرا ستون، جو اس پہلے ستون پر ہی تعمیر ہوتا ہے۔ یہ ہے اپنے ارد گرد کی دنیا کو، اپنے ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا۔ یہ بات تو اکثر سنی ہوگی کہ انسان ان 5 لوگوں کا اوسط بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے۔ تو اگر کسی کو عقابوں کی طرح اونچی اڑان بھرنی ہے تو اسے کبوتروں کا ساتھ چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس لیے اب وقت ہے کہ اپنے تعلقات کا ایک آڈٹ کیا جائے۔ وہ لوگ جو خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو صرف وقت پر بات کرتے ہیں، یا جو ہر وقت منفی باتیں اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے فاصلہ بنانا ہوگا۔ یہ مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بہت اہم بات ہے نہیں کہنا سیکھنا۔ وقت کسی بھی انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ہر اس دعوت، ہر اس محفل، ہر اس فضول کام کو نہیں کہنا سیکھنا چاہیے جو اپنے مقصد کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ جب کوئی غیر ضروری چیزوں کو نہیں کہتا ہے تو دراصل وہ اپنے خوابوں کو ہاں کہہ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذہنیت بھی سیٹ ہو گئی اور ماحول بھی بہتر ہو گیا۔ اب باری ہے اصل کام کی، یعنی عملی اقدامات کی، اپنی قدریں بنانے کی۔ آج کی دنیا میں لوگ 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے صارف، یعنی کنزیومر، جو صرف سکرول کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں۔ دوسرے ہیں تخلیق کار، یعنی کریٹر، جو کچھ بناتے ہیں، لکھتے ہیں، بیچتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے ویلیو پیدا کرتے ہیں۔ آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صارف نہیں بلکہ تخلیق کار بننا ہے۔ اور تخلیق کار بننے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کسی ایک ایسی مہارت پر، یعنی ہائی انکم اسکل پر پوری توجہ لگا دی جائے، اور اس میں اتنی مہارت حاصل کی جائے کہ شمار دنیا کے ٹاپ 1% لوگوں میں ہونے لگے۔ یاد رکھیں، مارکیٹ میں عام لوگوں کو اوسط معاوضہ ملتا ہے، لیکن جو اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں نا، انہیں منہ مانگی قیمت ملتی ہے۔ تو درجن بھر چیزوں میں تھوڑا تھوڑا جاننے سے کہیں بہتر ہے کہ کسی ایک چیز میں کمال حاصل کر لیا جائے۔ اور جب بھی کوئی آئیڈیا ذہن میں آئے تو اس پر مہینوں سوچ بچار کرنے کے بجائے 24 گھنٹوں کے اندر اس پر پہلا عملی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ جب عمل شروع ہوتا ہے تو زیادہ سوچنے کی بیماری اور خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ رفتار کامیابی کی کرنسی ہے۔ اور اب آخری اور شاید سب سے ضروری ستون، روزانہ کا نظم و ضبط، یعنی وہ عادتیں جو لمبے عرصے تک کامیابی کو ممکن بناتی ہیں۔ پہلا، نظم و ضبط۔
روزانہ صرف 60 منٹ خود کو سکھانے پر لگانا، چاہے کتابیں پڑھیں، کوئی کورس کریں یا کچھ نیا سیکھیں۔ سوچیں ذرا، ایک سال میں یہ 365 گھنٹے بنتے ہیں، جو کسی بھی یونیورسٹی کے ایک پورے سیمیسٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرا، نظم و ضبط، پیسے کا اصول۔ اپنی آمدنی کا کم از کم 20% حصہ خرچ کرنے سے پہلے ہی الگ کر کے انویسٹ کرنا۔ اسے کہتے ہیں سب سے پہلے خود کو ادائیگی کرنا۔ اس طرح پیسہ اپنے مالک کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا، نظم و ضبط، فضول میں اسکرین پر وقت گزارنے کو دن میں صرف 30 منٹ تک محدود کرنا۔ سوشل میڈیا کی بے مقصد سکرولنگ کو کم کرنے سے گہرے کام، سوچنے اور سیکھنے کے لیے حیرت انگیز طور پر بہت سا وقت نکل آئے گا۔ اور یہ سارے فیصلے، یہ سارے اصول ایک چیز کے بغیر بالکل بیکار ہیں، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ جوش و موٹیویشن تو آتے جاتے رہتے ہیں، اصل کامیابی روزانہ کی چھوٹی چھوٹی، بظاہر بورنگ لیکن مسلسل کوششوں سے ملتی ہے۔ یہی وہ جادو ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو اب ان تمام ستونوں کو ملا کر ہم ایک حتمی فیصلے تک پہنچتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف اگلے 1 سال بلکہ آنے والی پوری زندگی کا رخ طے کرے گا۔ آخر میں انتخاب صرف 2 چیزوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف ہے 1 سال کی محنت، نظم و ضبط اور قربانی، جس کا انعام ہے زندگی بھر کی آزادی اور کامیابی، اور دوسری طرف ہے آج کا آرام اور عارضی خوشی، جس کا نتیجہ ہے زندگی بھر کا پچھتاوا۔ یہ 15 فیصلے کسی بھی انسان کی زندگی کی کہانی کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تکلیف تو عارضی ہوتی ہے، لیکن اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے۔ تو انتخاب کیا ہے؟ کیا فیصلہ کیا جائے گا؟